بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے اور ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ 186 اب ہم نے جو 184 اور 185 میں جو باتیں کی اور ہمارے علماء نے ہمیں سمجھائیں باتیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کیا کلام کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کو ہم عہد حاضر سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے اللہ کہ یہ یہودی آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ سابقہ رسل بھی آئے، کتابیں لے کر آئے، صحیفے لائے، بینات لائے، تکذیب کی انہوں نے۔ خواتین و حضرات، پھر بتایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو جانا ہے اللہ کے پاس، اور جب یہ پہنچیں گے اللہ کے پاس تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا، اور وہ جس نے اپنے لیے جنت کو حاصل کر لیا، جنت کو پا لیا۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے باتیں اس تعلق سے ہو چکی ہیں ہماری، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم کر دیا، اور ہمارے علماء نے تفسیری جو رنگ ہے اس انداز میں ہمیں بتایا کہ تکذیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، اور آپ کے فرمودات کیا کہ آپ خدا سے ملاتے ہیں بندوں کو، کہ ہم تکذیب نہ کریں، توہین نہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسا آپ نے فرمایا، یعنی ان کی اطاعت جو ہم پر لازم ہے، ہم اس اطاعت سے گزریں۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آج جو 186 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ 3-4 باتیں وہ سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مال اور جان دونوں میں تمہیں آزمائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے نا مشرکین اور یہ جو کفار ہیں یہ کیا کریں گے، اور اس میں اہل کتاب، خاص طور پہ یہاں لفظ استعمال ہوا اہل کتاب کا، کہ یہ کیا کریں گے کہ آپ کو بہت تنگ کریں گے، بہت دکھ دیں گے، ان کی باتیں بھی سننی پڑیں گی آپ کو، لیکن آپ کیا کریں گے؟ صبر اور تقوی سے کام لیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات اور آخری بات جو اس ذیل میں ہے وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت دشوار کام ہے، یہ عزم الامور کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس میں نکات پوشیدہ ہیں وہ ہم رکھیں گے اپنے سامنے، اپنے علماء کے سامنے کچھ سوالات، اور جیسے کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اس آیت قرآنی کو آج کے حالات سے ہم جوڑیں گے کہ آج ہمیں اہل کتاب سے اور مشرکین سے کیا کیا سننا نہیں پڑ رہا، ان کے رویے ہمارے ساتھ کیسے ہیں، اور ہمیں اسی طرح جس طرح قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور تقوی سے کام لینا ہے، تو کیا انداز وہی ہوگا؟ توہین رسالت، خاکے، اور جانے کس کس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں اکثر و بیشتر کہ پہلے ہدف مسلمان ہوا کرتے تھے، اب ہدف دشمنان دین کا دین ہو گیا ہے۔ دین کو مشکوک بناؤ، اور طرح طرح کے حربے آزمائے جاتے ہیں، دین پر حملے کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک حکیمانہ انداز کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین حضرات، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں ہمارے عہد کا ایک اور بہت ممتاز، معروف اور مقبول نام، استاد ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔
ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیت 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ جان اور مال کی آزمائش کیا ہوتی ہے، یہ ہم رکھیں گے سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے، لیکن پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب۔ اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ درست جواب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں 186 میں کیا مخاطبت فرما رہا ہے، اور ایک مربوط سلسلہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیت میں یہ بات کہی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے جان کے حوالے سے اور تمہارے مال کے حوالے سے، یا تمہارے مال کے حوالے سے اور تمہاری جان کے حوالے سے۔ اور اس سے ملتی جلتی 20 آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس نے اقرار کیا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور وہ اللہ کو اپنا مالک اور مولا اور مددگار اور حاکم تصور کرتا ہے، کیا وہ واقعی اپنے عمل سے اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے کہ جس پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کی بات پر یقین بھی رکھتا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثبوت مہیا کر رہا ہے؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فیصلہ کن انداز میں آج کی آیت میں بھی یہ بات کہی کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ اسی وجہ سے لَتُبْلَوُنَّ کا لفظ جو استعمال کیا گیا، قرآن مجید کی معمولی سی بھی جو عبارتیں سمجھتا ہے اور جو اس کے آیات کا فہم رکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آغاز میں لام اور اس کے آخر میں نون شدہ والا تشدید والا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام لازماً ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک آپشنل عمل ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس نے ایمان والوں کی آزمائش کرنی ہے۔ یہاں پر ایک جزوی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام اہل ایمان کے لیے ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء ہیں، کیا ان کی آزمائش کا مقصد بھی یہی دیکھنا ہے کہ اعمال میں کون بہتر ہیں اور کون بہتر نہیں ہے؟
کیونکہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی آیات بھی اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ جو شخص نیکی کے راستے پر جس قدر زیادہ چلتا ہے اس کی آزمائشیں اور اس کی ابتلائیں اسی قدر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ خود نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کو بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑا، بڑی مصیبتیں انہیں برداشت کرنا پڑی، لیکن مجھے سب سے زیادہ مصیبتوں میں مشکلات سے گزارا گیا، اور بچپن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جو لوگوں کے درمیان میں گزاری تھی اس میں ایک ایک پل کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی آزمائش، لیکن یہ آزمائش ان کے ایمان کا امتحان نہیں تھا، بلکہ انبیاء کو اللہ رب العزت لوگوں کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہے، انہیں اسوہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے انہیں دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اپنے نبی کو ان مراحل سے گزار رہے ہیں تو نبی کے امتیوں کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ ان کے مال کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کی جان کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کی عزت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیمی کی حالت سے گزرتے ہیں، پھر تنگ دستی کے عالم میں جناب ابو طالب کے ہاں کفالت کی جو زندگی بسر ہوتی ہے وہ بھی انتہائی تنگ دستی کی۔ 3 بیٹے یکے بعد دیگرے وفات پا جاتے ہیں، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کے نام کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس میں یہ نقطہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کی غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو کہ نبیوں کو بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے آزمایا گیا۔ یہ فیصلہ تو باقی تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن نبیوں کو ایک رول ماڈل کے طور پر ایک اسوہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت ان مراحل سے گزارتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو یہ دعویٰ کوئی اتنا معمولی سا کام نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو در حقیقت یہ میں لرز اٹھتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں اس تصور سے کہ میں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور میرے سامنے لا الہ الا اللہ کے کتنے بڑے بڑے چیلنجز کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد اس وجہ سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی مشکلات انسان پر اور خاص طور مسلمانوں پر آ سکتی ہیں، اور یہ تو بعض اللہ والوں نے یہ علامت بتائی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی شخص مشکلات سے نہیں گزر رہا تو اسے اس بات پر فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ سب باتیں ہمیں قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور اس راستے پر چلنے والے اللہ والے جو لوگ ہیں ان سب کے توسط سے یہ بات ملتی ہے کہ آزمائش اس دنیا کا حصہ ہے، شرط ہے ایمان کی کو ثابت کرنے کے لیے، جان کی صورت میں بھی، مال کی صورت میں بھی، اور عزت کو نقصان پہنچنے کی صورت میں بھی۔ اس لیے ہمہ وقت اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ثابت قدمی کو کبھی متزلزل نہیں ہونے دینا ہے۔ مفتی صاحب سبحان اللہ، بنیادی گفتگو کیا عطا فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ اب یہاں پر وَلَنُبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس پر ہم بات کرتے ہوئے آ گئے ہیں آگے، وہاں بھی آزمائش کی بات کی ہے۔ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں۔ یہاں پر آزمائش کے ساتھ ساتھ اوت الکتاب یعنی اہل کتاب اور مشرکین اشرکو، یہاں پر یعنی ایک مخصوص کر دیے گئی بات کہ یہ ان کی باتیں تم بہت سنو گے، یہ تمہیں بہت ہی تکلیف پہنچائیں گے، تم صبر اور تقوی سے کام لینا۔ ارشاد۔ یعنی آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جس آیت کی ہم تشریح کرتے آ رہے ہیں وہاں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں 2 تکلیفوں کا ذکر تھا، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، ٹھیک ہے؟ یہاں دین کی آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ
ہر انسان سمجھتا ہے کہ انسان اور آزمائش لازم ملزوم ہے، انسان اور حالات لازم ملزوم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو حالات بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی۔ سبحان اللہ۔ انسان اور حالات لازم ہے، اسی لیے انسان حالات سے نکلنے کے لیے اسباب ڈھونڈتا ہے، وسائل ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح حضرت حیات اور حالات یہ بھی لازم ملزوم ہے۔ خلق الموت والحیات لنبلوکم، موت اور حیات اور ابتلا، حیات اور امتحان، یہ لازم ملزوم۔ لیکن ان حالات کو ارتقاء کا ذریعہ بنائیں یا تباہی کا ذریعہ بنائیں۔ اب ہوتا یہ کہ حالات سے نکلنے کے لیے، زندگی کو حالات سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، جب بھی ہم حالات کا شکار ہوتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس سے وظیفہ لیتے ہیں۔ جب بھی حالات کا شکار ہوتے ہیں، جسمانی حالات کا شکار ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور علاج لیتے ہیں، اس لیے کہ جو جسمانی حالت ہے یا روحانی حالت ہے، روحانی حالت پیر صاحب کے ذریعے ختم ہو اور جسمانی حالت جو ہماری ہو کسی ڈاکٹر کے ذریعے ختم ہو۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان کا قبول کرنا یہ کسی پیر صاحب کا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نماز پڑھیں گے تو آپ کے حالات ختم ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے تو آپ کے حالات ختم ہوں گے، نہیں، یہ آپ کے حالات کی شروعات ہیں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ ایمان اور حالات، جس طرح حیات اور حالات لازم ملزوم، انسان اور حالات لازم ملزوم، اس سے کہیں زیادہ، عرض کر رہا ہوں کہیں زیادہ، ایمان اور حالات یہ لازم ملزوم ہے۔ اسی تلازم کو بتانے کے لیے یہاں قرآن کریم جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ہے لنبلونکم، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرما دیا۔ لام، یہ لام قسمیہ ہے، لام زبر والا لام جب بھی آتا ہے اس سے پیچھے واللہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، یعنی عبارت یوں ہے واللہ لنبلونکم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے کہ قسم کھا کے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب یہ جو آزمائش ہوتی ہے احون سے اعلیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔ آزمائش مال کی ہوتی ہے اور یہ احون ہوتی ہے، کم ہوتی ہے بنسبت اس آزمائش کے جو جان کی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جان کا مسئلہ آتا ہے انسان اپنی جان بچانے کے لیے مال کی قربانی دے دیتا ہے، اور مال احون ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے جب مسئلہ آتا ہے نظریے پر اور عقیدے پر۔ جب مسئلہ آتا ہے پھر انسان کے سامنے نہ جان کوئی اہمیت رکھتی ہے، نہ مال کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں، یعنی تمہارے کاروبار میں بھی، تمہاری آمدن میں بھی، تمہارے پاس جو محفوظ جو مال ہے اس میں بھی تمہاری ضرور بھی ضرور آزمائش کی جائے گی، اور تمہاری جانوں سے بھی، وَأَنفُسِكُمْ، اور آزمائش جانی آزمائش کی بھی ہوگی، جانوں کی بھی آزمائش ہوگی کہ جانی نقصان بھی تمہیں ایمان کی وجہ سے، تمہیں مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے ایمان مسلمان ہونے کی وجہ سے، جانی نقصان بھی تمہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، دین کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ آگے کیا فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بھی ضرور، یہ نہیں کہنا کہ نہیں سن سکتے ہو، نہیں فرمایا ضرور بھی ضرور سنو گے۔ کن سے؟ اہل کفر سے، غیر مسلموں سے۔ غیر مسلموں میں دو طبقے ہیں، ایک لکھا پڑھا طبقہ، ایک جاہل طبقہ۔ لکھے پڑھے طبقوں میں ایک وہ طبقہ ہے جس نے سائنس کی کتاب پڑھی ہے، ایک وہ طبقہ ہے جس نے میڈیکل کی کتابیں پڑھی ہیں، ایک وہ ہے جس نے انجینئرنگ کی کتاب پڑھی ہے۔ ٹاپ کا طبقہ کون سا ہے؟ جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوں، وہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اللہ اور دین کی وہ معرفت رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امید نہیں رکھنا کہ تو وہ تمہارے عمل کی حوصلہ افزائی کریں گے، تم سے تعاون کریں گے۔ سب سے زیادہ حالات کا اگر سامنا ہوگا تو وہ ان لکھے پڑھے مذہبی پیشواؤں اور لکھے پڑھے طبقے سے ہوگا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان پڑھ طبقہ یعنی اوہام پرستی، شرک پرستی کی حد تک جو ان پڑھ طبقہ ہے ان سے بھی تمہیں حالات کا سامنا ہوگا۔ یہ جو حالات ہیں یہاں لفظ فرمایا اذن کثیرہ، اذن کثیرہ، اذن کا معنی اذیت، کثیرن معنی بہت، یعنی بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن علاج کیا ہے؟ کیا ان کی جہالت کا جواب جہالت سے دیا جائے؟ لان تان کا جواب لان تان سے دیا جائے؟ دو چیزیں قرآن نے بتائی کہ دیکھو آزمائش اور مسلمانی اور آزمائش لازم ملزوم ہے، دور اول سے چل رہا ہے۔
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو زبردست حالات تھے، لیکن حالات صرف مشرکوں کی طرف سے تھے. آپ مدینہ تشریف لے گئے، فتوحات کا دور شروع نہیں ہوا، اس سے بڑھ کے حالات کا دور شروع ہوا. دشمنوں میں اضافہ ہوا. پہلے ایک دشمن تھا، مدینہ جانے کے بعد کئی دشمن پیدا ہوئے. مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور عیسائیوں کا ایک مقتدا ابو عامر راہب بھی تھا، جس کا روم اور غسانی اور شام کے راہبوں سے اور عیسائیوں سے جس کا مضبوط رابطہ تھا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حالات، لیکن ان حالات نے اسلام کی ترقی کو اور مسلمانوں کو کبھی متاثر نہیں کیا، بلکہ ان حالات نے اسلام اور مسلمان کی ترقی میں ایندھن کا کام کیا. حضرت ایندھن کا کام کیا. ہمیشہ حالات کی وجہ سے حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انہی حالات نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ترقی دی. وہی اسلام جو ایک چھوٹی سی بستی جو مدینہ کہلاتی تھی اس میں تھا، ان حالات کا مقابلہ کر کے مسلمان کہاں سے کہاں نکل گئے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حالات کبھی ہماری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے. مسلمان خود اپنے دین کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر دو چیزوں کی پابندی نہ کریں. اگر دو چیزوں کی پابندی نہ کرے، ایک صبر ہے اور ایک تقوی ہے. حالات کا مقابلہ کیجیے. آگے جو دوسرا ہے تقوی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. میں آج کے مغرب کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ ان کے سامنے میں اپنے آپ کو صاف پیش کروں. میں دین کو، میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اللہ کو جواب دوں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو دینی حوالے سے کہیں دین کے خلاف تو نہیں ہے. اگر میں دین کا پابند ہوں، ریاست میرے خلاف ہو جائے، حضرت پورا عالم کفر میرے خلاف ہو جائے، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر میں دو چیزوں کی پابندی کروں. ایک صبر ہے اور ایک تقوی ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں ساتھ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کے عقیدے میں غیر مسلموں کا قتل ہی ہے، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ قتل ہی ہے تو وہ ان تصویروں و تتقوا، پھر تو صبر اور تقوی یہ آیت کو منسوخ ہونا چاہیے. لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آج بھی قابل عمل ہے. آگے جو بات ہے یہ منسوخ کیوں نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو کام ہے یہ صبر اور تقوی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک فراست کے ساتھ ادفع باللتی ہی احسن، جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ بدی کو بہت ہی پیارے انداز سے رفع شیاطین جن شیاطین انس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، قرآن وہ تعلیم بھی ہمیں دے رہا ہے کہ اس کے لیے ایک مومنانہ فراست درکار ہوتی ہے، اور وہ مومنانہ فراست حاصل کیسے کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی گفتگو، سبحان اللہ، بڑے اہم نکات اٹھائے مفتی صاحب نے. لیکن میں یہاں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں فوکس کر لیا، ہم آزمائیں گے تمہیں، جیسے پہلے بات ہو گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جان اور مال دونوں کی آزمائش یہ ہوگی. اب جو آگے بات ہو رہی ہے کہ یہی بات وَلَتَسْمَعُنَّ، یہاں سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اہل کتاب کو مخصوص کر دیا گیا اور مشرکین کو مخصوص کر دیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے اور یہ کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ ارشاد. جی بالکل، جیسے ابھی مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کو اگر دوہرا لیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے مال کی اور ان کی جان کی آزمائش کرنی ہے ہر صورت میں، اور یہ زندگی کے آخری سانس تک ہوتی رہے گی کہ میں جو مال کما رہا ہوں اس میں کبھی نقصان کے حوالے سے میری آزمائش ہوگی اور کبھی کمانے کے حوالے سے میری آزمائش ہوگی کہ مجھے ایک ایسا موقع مل رہا تھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا اور اس کے ذریعے سے مال زیادہ میں حاصل کر سکتا تھا، لیکن میں اس راستے پر چلا کہ نہیں چلا، اس اعتبار سے میری آزمائش ہوگی. جان کی آزمائش بھی اسی انداز میں، اور اس کی بہت ساری تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ جو اہل کتاب ہے، ان کی طرف سے سب سے پہلی بات جس کا ذکر قرآن مجید نے کئی مقامات پر کیا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب تو در حقیقت اللہ کی آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے تھے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو آسمانی وحی کو پڑھتے تھے ان کے پاس یہ علم تھا، اور آسمانی وحی کا علم رکھنے والا جو ہے اس کی بنیادی اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری بات کو دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے. اس میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو کم نہ کرے اور اپنی مرضی سے کسی چیز میں اضافہ نہ کرے.
وہ انجیل اور وہ تورات جو اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کو عطا کی ان نبیوں کے ذریعے سے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں اس انداز میں کیا گیا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے، رحمت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اور وہ کون ہیں؟ نبی اور رسول اور امی کون ہے؟ الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی کے جس کو وہ اپنی تورات میں اور اپنی انجیل میں ان کا ذکر پاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ذکر جو تھا تورات میں بھی موجود تھا اور انجیل میں بھی موجود تھا، لیکن اہل کتاب نے کیا کیا کہ اس ذکر کو درمیان میں سے ہٹا دیا، اس بات سے انکار کر دیا کہ ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء اور ان کے بعد جناب مسیح علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا، تمہیں اس نبی کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اس ذکر ہی کو گول کر گئے، ان آیات ہی کو درمیان میں سے حذف کر دیا. تو یہ سب سے بڑی جو ہے خرابی جو در حقیقت لوگوں تک پہنچی. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف قسم کے الزامات بھی لگانا شروع کر دیے، الٹے سیدھے سوالات کی صورت میں، کبھی تہمتوں کی صورت میں، اور کبھی تمسخر کے انداز میں، کبھی کسی دوسرے انداز میں. یہ جو اذیت تھی جو ان کی زبان کے ذریعے سے پہنچ رہی تھی، یہ بالکل اہل ایمان کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان جان کی اذیت کو برداشت کر لیتا ہے، مال کی اذیت کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو زبان کی صورت میں انسان کے دل کو اور اس کے نفس کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسے جو اذیت دی جاتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تحقیر دین اور توہین رسالت. توہین رسالت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو خطاب ہی عجیب و غریب انداز میں کرتے. جب وحی نازل ہوتی تو وحی کے کسی لفظ کو پکڑ کر اس کا الٹا سیدھا کوئی معنی تلاش کرتے یا پھر اس کے تلفظ کو خراب کر دیتے تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کر دی جائے. جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اچھا یہ جس اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان کا اللہ تو خود فقیر ہے، نعوذ باللہ، یہ باقی لوگوں کو کیا دے گا اور کیا نعمتیں عطا کر سکتا ہے. بے شمار اس طرح کی باتیں. اور پھر وہ جو غریب نادار مفلس جو بظاہر مالی اعتبار سے غریب تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کے فہم و فراست کو مضبوط کر رکھا تھا. جناب سلمان الفارسی، جناب صہیب رومی، جناب بلال حبشی، اس طرح کے جو غریب لوگ تھے، وہ جب آپ کے قریب آ کے بیٹھتے تو یہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب دونوں کے دونوں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ نبی ہے، فقیر فقرے سارے اکٹھے ہو گئے ان کے آس پاس، اور ہم عزت والے، ہم سردار، ہمارے پاس مال و دولت، ہمارے پاس قبیلوں کی سرداری. تو اس طریقے سے بھی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور یہ بات اب بھی اور پہلے بھی ہوا کرتی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات گھڑ لینا اور گھڑنے کے بعد کبھی مزاح کا ذریعہ بنا کر اور کبھی تمسخر کے انداز میں اذیت پہنچانے کا عمل، یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہے گا، لیکن اپنے دل کو مضبوط کرو. اور یہ جو مفتی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تتقو کا جو لفظ ہے، یہ در حقیقت اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر مشرکین کی طرف سے یا اہل کتاب کی طرف سے کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، کوئی غلط الزام لگایا جا رہا ہے، کسی قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے، تو تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ تم بھی اسی طرح کی غلط بات نہ کہنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ جو مومن ہے یہ نہ تو لعنت بلامت کرتا ہے، نہ تانہ زنی کرتا ہے، نہ گالم گلوچ پہ اترتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. لیکن یہ شیوا جن کا ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کبھی وہ علم کا سہارا لے کر کوئی نہ کوئی ایسی غلط بات پھیلا دیتے ہیں، اس کا معنی غلط کر دیتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی الزام لگا دیتے ہیں، اور کبھی حق کی آدھی بات بیان کر کے باطل کی آدھی بات اس کے اندر شامل کر کے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں، اور کبھی تو براہ راست گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، تمسخر پہ اتر آتے ہیں. یہ تمام باتیں اہل ایمان کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہیں.
لیکن اس آزمائش سے کون پورے اترتے ہیں؟ جو اپنے حق پر ثابت قدم رہتے ہیں. صابر الذین یصبرون علی ما اصابہم اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. ان تمام کیفیات میں یہ صبر کا یہی معنی ہے کہ حق کے راستے پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ رہو. تو یہ صبر کی جو بات اختیار کرتے ہیں اور جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیا جائے، گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے، تانا زنی کا جواب تانا زنی سے نہ دیا جائے، تمسخر کا جو ہے جواب تمسخر سے نہ دیا جائے. اس لیے کہ ہم تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی قدر مقدس، اسی قدر محترم سمجھتے ہیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر ان انبیاء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے یا اپنی زبان کو خراب کر دیا جائے اور تقوی کے راستے سے ہٹ جایا جائے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے اور حکیمانہ انداز اپنانا چاہیے. یہ چاہتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین خاص طور پر کہ دین کی تحقیر ہو، رسول کی توہین ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن صبر اور تقوی. وہ واقعہ یاد آیا مجھے جس سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ منزل الذی یقرض الذین منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہے کون جو اللہ کو قرض دے. مسلمانوں کا اللہ کتنا مفلس ہو گیا ہے. تو وہاں یہودیوں کا ایک عالم، میرا خیال ہے فنحاس اس کا نام تھا، فنحاس جب اللہ تعالی کی توہین کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنہ جیسے حلیم الطبع جیسے متین شخصیت نے اسے تھپڑ مارا اس بات پر کہ تم اللہ کی توہین کر رہے ہو. ارشاد فرمائی. پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ چھوٹی آزمائش مال کی ہوتی ہے، کس کے مقابلے میں؟ جان کی آزمائش کے مقابلے میں. اور مال اور جان کی آزمائش یہ ہلکی ہوتی ہے دین کی آزمائش کے مقابلے میں. ایک شخص میرے مال کو نقصان پہنچائے، دوسرا شخص ہے میری جان کو نقصان پہنچائے، اور ایک شخص ہے جو میرے دین پہ حملہ کرے. ٹھیک. اگر ایک شخص حوصلے والا ہو، صبر والا ہو، تو وہ مال کے نقصان کو شاید برداشت کر لے، ٹھیک، جان کے نقصان کو شاید برداشت کر لے. لیکن عقیدے اور نظریے پہ کوئی حملہ کر دے تو شاید کوئی مسلمان برداشت نہ کرے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے سامنے ایک یہودی عالم فنحاس نے توہین کی. کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک. یعنی توہین رب کا وہ مرتکب ہوا. ٹھیک. اس آیت کو پڑھ کے کہ منزل الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ٹھیک. قرض کون لیتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. انہوں نے کہا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، تبھی تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ہم اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ جذباتی اور آپ نے ایک چھانٹا رسید کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ، کہ یہاں جس طرح مال کی آزمائش کو جس طرح تم برداشت کرتے ہو، جان کی آزمائش کو برداشت کرتے ہو، اسی طرح اگر دین اور نظریے پہ کوئی آزمائش آئے تو وہاں بھی صبر کا اور تقوی کا مظاہرہ کرو. اچھا، صبر اور تقوی کا مظاہرہ کرو. اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب عرض کر رہا ہوں آج کا مغرب انہی آیات کو لے کے، انہی آیات کو دے کے ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ دین عفو درگزر کا مذہب ہے، دین برداشت کا مذہب ہے. حضرت عرض یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہاں مخاطبت رعایا عام مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ریاست کو نہیں. کہیں قرآنی آیات ہوتی ہیں جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا. کہیں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا. مجھے یہ بتائیے کیا یہاں مخاطبت کیا عام مومنین کو ہو رہی ہے یا ریاست کو ہو رہی ہے؟ ریاست کو ہو رہی ہے. تو یہاں بحیثیت ایک عام مسلمان کے ایک شخص میرے نظریے کو چھیڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، بحیثیت ایک عام انسان کے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود سے کوئی فیصلہ کر دوں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اسلامی ریاست کی ہے. اسلامی ریاست کی ہے کہ وہ ایکشن لے.
وہ ایکشن لے، مجبور کیا جائے اسلامی ریاست کو اس عمل پہ کہ وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. لیکن کس قسم کے لوگوں کو؟ کس قسم کے لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو سب و شتم کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دین کا وہ عمل کہ جن کا تعلق ان کے مذہب سے ہو، ان کے مذہب سے ہو. جیسے ایک یہودی ہے، وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے یعنی مذہبی عقائد پہ عمل کر رہا ہے. اب وہ اگر دلیل کی زبان میں ہمارے مذہب پہ کوئی علمی تنقید کرتا ہو وہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن سب و شتم کا مظاہرہ کرتا ہو جیسے اس شخص نے کیا. ٹھیک ہے، یہودیت اللہ تبارک یعنی اللہ پہ ایمان یہ یہودیت کا جز ہے، یہودیوں کے مذہب کا جز ہے، لیکن یہود ہونے کے باوجود اللہ کی توہین کرتی. تو یہ تو اسی طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک یہودی کہے کہ آپ برحق نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ حملہ کرتے. جیسے کعب بن اشرف نے اسی جرم کا ارتکاب کیا کہ وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی ازواج اور ان کی خواتین کا اپنے اشعار کے اندر برا ذکر کرتا تھا، جسے تشبیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجی انداز میں بڑا سمجھایا، لیکن جب سمجھ میں بات نہیں آئی بحیثیت والی ریاست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹیم بھیجی اور اس کو ختم کر دیا. اور وہ صحابی جن کے جو اس ٹیم کے امیر تھے وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مخاطبت عام کو ہے، لیکن ایک بات آج یہ توہین رسالت ہوتی ہے اور دین کی تحقیر کے مختلف انداز اپناتے ہیں وہ لوگ جو یعنی یہاں تو اہل کتاب اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ہم آسانی کے لیے دشمنان دین کر دیتے ہیں. تو مسلمان کا حکیمانہ انداز کیا ہونا چاہیے اس آیت کی روشنی میں جہاں پر صبر اور تقوی کی تلقین کی جا رہی ہو؟ حضرت ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی غیر اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہو اور وہاں کوئی غیر مسلم اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرے تو ہم آفیشلی اسے اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یعنی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جا کے یعنی ایک مفتی ہونے کے ناطے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا لہذا تم جا کے مار دو. ٹھیک ہے، ہاں میں اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہوں، آرڈر جاری نہیں کر سکتا. آرڈر میں اور فتوے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی ریاست کو مجبور کروں گا کہ آپ کوئی کارروائی کرو ایسے شخص کے خلاف، لیکن دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی کوئی کارروائی، لیکن میں عرض کروں آفیشلی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، اسلام میں ایک حکم اور ہے. ایک شخص نے میرے بھائی کو قتل کیا، ٹھیک ہے، میرے بھائی کو قتل کیا. اب مجھے قصاص لینے کا حق ہے، لیکن قصاص میں خود سے لوں گا یا کہ ریاست کے ذریعے سے لوں گا؟ اسی سوال کو میں کہ اگر ریاست انٹرسٹڈ نہ ہو، میں یہ کر میرے بھائی کا قصاص لینے میں اگر ریاست انٹرسٹڈ نہ ہو اور میں قصاص لے لوں تو کیا قصاصاً پھر مجھے قتل کیا جائے گا؟ نہیں، میں مجرم ضرور ہوں کہ میں نے ضابطے کی پابندی نہیں کی، لیکن اگر اس شخص کو میں نے قتل کیا تو اب مجھے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے محقون الدم کو قتل نہیں کیا، اس شخص کو قتل کیا جس کا قتل کرنا ریاست پہ واجب تھا، لیکن میں نے ریاست کا کام اپنے ہاتھ پہ لیا. اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے ریاست مجھے سزا دے سکتی ہے، کوئی بھی سزا دے دے مجھے، ریاست کوئی بھی سزا دے دے کہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا. لیکن اگر میں اس شخص کو قتل کروں گا کم سے کم مجھ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس کا قتل کرنا ریاست پہ واجب تھا. عرض کر رہا ہوں تو اب اسی صورت میں آج کل جیسے مسائل ہو رہے ہیں، اگر اس میں ہم اپنے مسلمانوں کو یہی ایک بات کہیں جو فتوے کی روح سے بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ کسی مسلمان کے لیے کسی توہین رسالت کے مرتکب شخص کا قتل کرنا بحیثیت ایک مسلمان کے، عام مسلمان کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ نہ کرو تو ان میں پھر جرت پیدا ہوگی. آج کا سب سے زیادہ جو مکروہ ترین عمل ہے غیروں کا، خصوصاً پاکستان کے اندر جو غیروں کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ اس پہ تیار کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینوں اور ہمارے عقائد سے کھیلیں، اور ریاست اس میں اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی بلکہ ریاست ان کا ایک طریقے سے ہم نوا بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں حضرت میں عرض کروں میرے جذبات دیکھیں. اگر کسی سیاسی لیڈر کو
یا کسی حوالے سے کوئی سیاسی لیڈر قتل ہوتا ہے یا توہین ہوتی ہے، ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور میں اپنے لوگوں سے یہی کہوں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عفو درگزر. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ یہ یہاں لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، جیسے آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ کتب علیکم القتال کی یہ بات ہو رہی ہے، کتب علیکم القصاص، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اصل میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک بات میں اور عرض کروں، انہی چیزوں کو ابھی جو باہر ملکوں میں جو واقعات ہوئے نا، جو مسلمانوں کو سامنے لایا گیا، آپ کو پتا ہے کہ باہر ممالک میں ہمارے علماء توہین رسالت کے مرتکبوں کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ریاست کے وفادار بنو. یہ جو کچھ واقعات ابھی باہر ہوئے، جیسے فرانس میں ہوا، یہ باقاعدہ سازش کا حصہ تھا، اس کو مسلمانوں نے. ٹھیک ہے، اسے نمٹنا کس طرح ہے؟ جی، اس کو اسے نمٹنا کیسا ہے؟ میں نے ایک لفظ رکھا تھا، مومنانہ فراست اور حکیمانہ انداز. اس کا نمٹنے کا جو انداز ہے وہ یہ کہ ریاست کو ان کا کام کرنے دیجیے، آپ بحیثیت مسلمان کے آپ اپنا کام کیجیے. ہاں، ریاست کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں اور ان کو ریاست اور ارباب ریاست کو موٹیویٹ کر دیں کہ وہ. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھتا ہوں کہ یہاں آج اس آیت کو ذرا ہم حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ آیت آج مسلمانوں سے کیا پکار کر کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اہل کتاب کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے یا مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے، چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی مذہب ہو، اس طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہوں، تو خود اپنے دین پر اپنے آپ کو اور زیادہ پختہ کر لینا چاہیے، سبحان اللہ. اپنے ایمان کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط کر لینا چاہیے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن آزمائشوں سے یا جن مشکلات سے انبیاء گزرے، ان کے اصحاب گزرے، اور ہم بھی اسی طرح کی آزمائش یا اسی طرح کی مشکل سے گزر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نظر کرم اور نظر رحمت کرے گا. اور اگر ہم نے صبر اور تقوی کے ذریعے سے اس مشکل مرحلے سے اپنے آپ کو نکال لیا تو یقیناً کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کیسے ہم ان مشکل حالات سے اپنے آپ کو گزاریں اور حکیمانہ طریقہ کیا ہوگا؟ 3-4 کام مختلف انداز میں کیے جا سکتے ہیں اور سارے کے سارے کام ہی لازمی ہیں. سب سے پہلے جب نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج کے قریب کے زمانے میں توہین کا عمل سامنے آیا تو ایک مسلمان نے یہ کیا کہ پورے یورپ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ توہین کے الفاظ اور پھر جلسے جلوس اور مخالفت شروع ہو گئی ہے. اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کا وقت آ گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیرت کی کتابیں اور قرآن مجید کا ترجمہ ایک بڑی تعداد میں خرید کر مختلف بک سٹاپس پر پہنچا دیا گیا تاکہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں احتجاج ہو رہا ہے، مسلمانوں کو آخر کیا تکلیف پہنچی ہے. اس موقع پر ایک بہت بڑی تعداد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کو قریب سے پڑھنے کا انہیں موقع ملا اور اللہ نے ان میں سے بہت سارے افراد کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا. ایک حکیمانہ طرز عمل یہ ہے. دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ پھر ان افراد کو کہ جن لوگوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہو، انہیں ڈرانے کے لیے حکومتوں پر زور دیا جاتا ہے اور اس کے لیے قانون، اخلاق اور دیگر جتنے بھی وسائل ہیں اس کو بنیاد بنا کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے. بالکل اس طرح کہ جیسے کسی بھی ملک کے سفیر کو کسی دوسرے ملک میں اگر ذرا سا نقصان پہنچے تو ملک کی ریاست کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے فوراً اپنے سفیر کو واپس بلاتی ہے یا پھر ان کے سفیر کو بلا کر ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرتی ہے اور پھر بعض اوقات اس کا سفارت خانہ بند کر دیا جاتا ہے. مزید آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں. مزید آگے بڑھ کر اور اقدامات کیے جاتے ہیں. اس بات کو بھی افراد تک پہنچانا اور ریاستوں تک پہنچانا کہ تم اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے اتنے زیادہ ایکسٹریم قسم کے اقدامات جو ہے وہ اٹھا لیتے ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور جو نسبت ہے اور جو اسلام اور دین کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس کے بارے میں تم یہ اقدام کیوں نہیں کرتے؟
لیکن یہ آواز اٹھاتے رہنا ہی در حقیقت دوسرا سبحان حکیمانہ اللہ. طریقہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ آواز اٹھانے کا جو اصل کام ہے، جس طرح فرمائے مفتی صاحب نے، یہ کام ہے ریاست کا. ایک عام مسلمان دل کے اندر تو یہ بات رکھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اقوام مغرب یا دشمنان دین جو قوتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، لیکن اس کا جو صحیح معنوں میں جواب جو دے گا وہ ریاست کی طرف سے آئے گا. جی ریاست کے ساتھ ساتھ جو پبلک ہے، جو عوام ہیں، آپ جیسے اور دیگر جن افراد کو ایک دوسرا کام اور بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، مثلا آج کل کے دور میں اہل کتاب کی طرف سے اور دیگر افراد کی طرف سے یہ بات اس قدر عام کر دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنی زبان سے وہی الفاظ بعض کا دہرا رہے ہوتے ہیں کہ دہشت گرد مسلمان ہیں. مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر جو پیش کیا گیا، تو کچھ ایسے فیکٹس اور فگرز بھی لوگوں کو مہیا کیے جائیں کہ جناب قریب کے زمانے میں 2 عالمی جنگوں میں 10 کروڑ سے زیادہ انسان کنہوں نے مارے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح کی معلومات بھی فراہم کی جائے تو ایک جواب بن جاتا ہے اور پھر رد عمل کے طور پر ایک حکیمانہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو دونوں جنگیں عظیم ہوئیں، ان میں کس کا ہاتھ تھا؟ کوئی مذہب انوالو نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کو مکالمہ کرنا ہے، خاص طور پر جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور پاکستان میں جو مسیحی رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے، اور انہیں یہ بتایا جائے، خاص طور پہ عوام میں یہ بات پھیلائی جائے کہ مسیحی برادری کی نہ ان کی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا ہے. جی پاکستان میں تمام جتنی بھی اقلیت والے ہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے شہری ہیں، اور اسلام اور دین جو ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو کسی ملک میں رہتے ہوں ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت جہاں ریاست کی ہے وہاں کے رہنے والوں کی بھی ہے. خواتین حضرات، یہاں وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بہت اہم گفتگو عطا فرمائی ہمارے معزز علماء نے. کوئز جی تو چاہتا ہے بہت سی باتیں اس ذیل میں ہوں. یہ بہت نازک موضوع ہے اور اس کا علاج حکیمانہ انداز سے ہونا چاہیے. میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، مومنانہ فراست. یہ مسائل وہ ہیں کہ جو مومنانہ فراست کے ذریعے حل کرنے چاہیے، صبر اور تقوی کو ساتھ ساتھ رکھ کر. خواتین حضرات، کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ درست جواب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت داؤد علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00921 343 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیں کل کے ونر کے نام کا. خواتین حضرات، یہ چھوٹا سا ایک مرحلہ ہوتا ہے، دینی کتب پیش کی جاتی ہے. سرفراز خان، ٹورنٹو، کینیڈا. سرفراز خان صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دین کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے؟ اے اللہ، جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے؟ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.